الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر یہود کی سرکشی بیان کی گئی، ان کی بغاوت بیان کی گئی، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظلم اور زیادتی ان کی بیان کی گئی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اہل کتاب کا غلو فی الدین بیان کیا جا رہا ہے۔ غلو عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں غلو کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا۔ دین کے معاملے میں حد سے بڑھ جانے کو غلو فی الدین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور دین اسلام ایک متوسط دین ہے۔ یہود و نصارہ نے انبیاء علیہ السلام اور دین کے ساتھ دو قسم کے رویے اختیار کیے۔ یا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبروں کی تعظیم نہ کی، ان کا ادب و احترام نہ کیا، اور ان کی قدردانی نہیں کی، ان کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا اور انبیاء علیہ السلام کو ناجائز قتل کیا، اور یا پھر تعظیم کے اندر اتنے آگے بڑھے، ادب و احترام کے اندر اتنے آگے بڑھے گئے کہ ان انبیاء علیہ السلام کو خدا کہہ بیٹھے، انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ بیٹھے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو ان پر ایمان اس طرح لانا چاہیے کہ جتنے بھی نبی اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں، اللہ کی مخلوق میں اللہ کے سب سے پسندیدہ لوگ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام خدا کے برابر، اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں، لیکن انہوں نے حد سے تجاوز کیا، غلو اختیار کیا۔ تو اللہ جل شانہ ان آیات مبارکہ کے اندر اہل کتاب کو اس قسم کے غلو سے منع کر رہے ہیں، اور اس قسم کے غلو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا۔ ان کی گمراہی کا بیان ان آیات مبارکہ کے اندر ہے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، قد ضلوا، جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، قد ضلوا من قبل، جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی تھی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون،
وہ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان یہود و نصارہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی زبانی زبور کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی، زبور میں اس کا ذکر تھا، اور انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی اس کے اندر بھی اس کا ذکر تھا کہ ان لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت نازل فرمائی۔ تو ان کی اور برائیوں کے اندر ایک برائی یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوہ، کہ وہ جس برائی کا ارتکاب کرتے تھے، جس گناہ کا کام کرتے تھے، اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ دیکھتے تھے کہ میرے گھر کے اندر، میرے محلے کے اندر مسلمان گناہ کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اس گناہ سے روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا تھا۔ ترا کثیرا منہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے بہت سوں کو دیکھتے ہیں، یتولون الذین کفروا، کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ یہ ان یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ بھی کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چھپ کر مشرکین مکہ سے دوستیاں بنائی ہوئی تھیں، اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، چال بناتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ان سے یہ تک وہ کہہ دیتے تھے کہ ان کا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے اچھا ہے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ تو مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن اہل کتاب ہونے کے باوجود وہ ان کو یہ کہہ دیتے تھے کہ تمہارا مذہب مسلمانوں کے مذہب سے اچھا ہے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ، اور اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے، والنبی، اور نبی پر ایمان لاتے، وما انزل الیہ متخذوہم اولیاء، اور جو کلام اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا اس پر ایمان رکھتے، تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے۔ اگر ان کا یقین کامل ہوتا اللہ پر، اس کے رسول پر اور آسمانی تعلیمات پر، تو ان مشرکوں کو، بت پرستوں کو دوست نہ بناتے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان ہیں، سرکش ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے، ادب و احترام کے اندر کمی بھی نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے احکامات، انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے لگیں، اور ادب و احترام کے اندر اتنا آگے بھی نہ بڑھا جائے کہ ان انبیاء علیہ السلام کو خدا کہہ بیٹھے۔ اور یہ عقیدہ یہود کا تھا، یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور 3 خداؤں کے قائل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان دونوں یہود و نصارہ کی عقائد کی نفی کی، اور ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت بیان کی کہ اس غل کو چھوڑ دیں، اور جو میانہ روی کا راستہ ہے، افراط اور تفریط سے پاک ہے، اور وہ اسلام کا راستہ ہے، اس اسلام کے راستے کو اختیار کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان آیات مبارکہ کی سمجھ نصیب فرمائے۔